أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام مبارک، اس کا احترام اور آپ کے تسبیح کے بارے میں کچھ احادیث اور روایات۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے اور یہ مسلمات میں سے ہے۔ چنانچہ سکونی نامی راوی امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ امام کی خدمت میں پہنچا تو میں بہت ہی غمگین حالت میں تھا، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، اے سکونی کیوں غمگین ہو؟ میں نے عرض کیا، خدا متعال نے مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے تو اس واسطے میں بہت غمگین ہوں۔ تو جناب امام ششم علیہ السلام نے فرمایا، لے سکونی، اس بیٹی کا جو نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے وہ خدا ہے، اس کا رزق و روزی زمین میں موجود ہے اور خدا وند متعال اسے الگ سی زندگی اسے عطا کرے گا، تو تم غم کیوں کھاتے ہو؟ پھر فرمایا، اس کا نام کیا رکھا؟ تو سکونی نے کہا، فرزند رسول، میں نے ان کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ جب یہ فرمایا تو 3 بار امام علیہ السلام نے آہ 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 فرمانے کے بعد اپنا پیشانی پکڑ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد فرمایا، اذا سمیتها فاطمہ فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها۔ سکونی، اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو تم کبھی اس کو گالی دشنام مت دو، ایک، اور اس پر لعن طعن نہ کرو، 2، اور اس پر مت مارو۔ یہ امام علیہ السلام نے اسی لیے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نامی بچی ہو اس گھر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ چنانچہ اس میں کچھ مسائل ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسم مبارک ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اس کے لیے کیونکہ روایت ہے پیغمبر اکرم اور آل اطہار 4 معصومین کا اسم مبارک بغیر وضو کے ہم نہیں چھو سکتے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے ہو یا جنابت کی حالت میں ہو، جس طرح قرآن مجید کو بغیر وضو طہارت کے نہیں چھو سکتا، اسی طرح پیغمبر اکرم اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اسم مبارک کو بھی نہیں چھو سکتا۔ اور اگر کوئی شخص بدقسمتی سے کوئی شخص جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بے حرمتی کر بیٹھے، جو آج کل دشمنان اہل بیت ہے، جو اگر وہ جناب فاطمہ الزہرا کے اسم مبارک لے کر کوئی بے حرمتی کرے تو گویا اس نے ایک انسان کو قتل کیا، اور فقہ اسلامی کی بنیاد پر اس شخص کو اگر خدا نخواستہ کوئی گالی گلوچ یا دشنام دیا تو اس وقت وہ جو ہے سزائے موت کا وہ حقدار ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی اگر کسی نے بے حرمتی کی تو اس کے لیے سزائے موت ہے۔ اس بارے میں فرماتے کیونکہ جس کسی نے بھی جناب فاطمہ کو دشنام دیا گویا رسول خدا کا فرمان ہے، گویا اس نے مجھے دشنام دیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے احترامی کرے تو اس صورت میں وہ شخص جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ کا باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ان کا ملحق ہونا، یعنی ان کا نام گرامی بھی اسی طرح محترم ہونا، یہ سب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی برگشت ہوتی ہے۔ جس طرح جس نے رسول خدا کی ان کا احترام کیا یا جس نے فاطمہ الزہرا کا احترام کیا اس نے گویا رسول خدا کا احترام کیا۔ اس کے بعد تسبیحات حضرت فاطمہ الزہرا، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت سے، یعنی ہمارے تمام واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھنا مستحب ہے۔ خصوصاً واجب نمازوں کے بعد تسبیحات حضرت فاطمہ الزہرا پڑھنا بہت زیادہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔ لیکن تسبیحات حضرت زہرا فرمایا کہ خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب بھی تم لوگ سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو اس وقت تسبیحات حضرت زہرا پڑھ کے سو جاؤ۔ اس میں پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور 2 سورہ جو معوذتین، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق،
یہ آیتیں جو ہے نا یہ پڑھ کر سو جائے۔ ابو ہارون نے فرمایا کہ فرزند رسول ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تسبیحات حضرت زہرا کا ہم حکم دیتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ نمازوں میں آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی اس کا بھی تعلیم دینا ضروری ہے۔ اور اس کا ثواب جو ہے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس میں بھی امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے تسبیحات حضرت زہرا پڑھی تو 1000 رکعت نماز کا ثواب خدا تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور جس نماز کے بعد اگر آپ نے تسبیحات حضرت زہرا پڑھی تو اس 1 رکعت نماز کو 2000 رکعت میں تبدیل کرتا ہے۔ تو اگر ابھی ہم اور آپ 8 رکعت ابھی نماز ظہر و عصر آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد آپ نے تسبیحات حضرت زہرا پڑھ لی تو 8 دنا 16,000 رکعت ثواب آپ کو عطا کر رہا ہے۔ یہ تسبیحات حضرت زہرا کا جو ثواب ہے اور فائدہ ہے۔ اور اسی طرح صلوات بھی خود جناب فاطمہ الزہرا پر صلوات پڑھنا، یہ بھی یعنی جس طرح رسول خدا پر صلوات آپ اور ہم پڑھتے ہیں اسی طرح آل اطہار پر بھی سلام درود پڑھنا یہ بھی جو ہے ہماری دینی عبادتوں میں سے شامل ہے۔ اس لیے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سلام و درود بھیجا ہے۔ خدا نے کہاں بھیجا ہے؟ الحمدللہ ابھی آپ لوگ ہر اذان سے پہلے پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام ملائک نبی پر سلام و درود بھیجتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم لوگ بھی رسول پر اور اس کے آل پر جو ہے اپنا سلام و درود بھیجا کرو۔ تو خود پیغمبر اکرم نے فرمایا یا فاطمہ، دیکھیں من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنتم من الجنہ، اے فاطمہ جس نے بھی اگر آپ پر سلام و درود بھیجا تو وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، جنت میں وہ کل میرے ساتھ ہوں گے، جس نے فاطمہ الزہرا پر سلام و درود بھیجا۔ پھر کیسے اگر آپ اور ہم سلام و درود بھیجیں؟ کہتے ہیں کہ اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ تانتی عربی اگر وہ نہ آئے تو ہم اپنے بلتی زبان میں بھی ہم سلام و درود پڑھ سکتے ہیں۔ پروردگارہ تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر اپنا سلام و درود نازل فرما، یہ جو ہے آپ اور ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے استغاثہ ہے، زیارت ہے، زیارت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ من زار فاطمہ فکأنما زارنی ومن زار علی ابن ابی طالب فکأنما زار فاطمہ، جس نے بھی فاطمہ الزہرا کی زیارت کی گویا اس نے مجھ رسول خدا کی زیارت کی، اور جس نے علی کی زیارت کی اس نے گویا فاطمہ الزہرا کی زیارت کی۔ اس کے بعد فرماتے قالت فاطمہ قال ابی وہو ذا حی من سلم علی وعلیک ثلاثۃ ایام فلہ الجنہ۔ اللہ اکبر۔ جناب فاطمہ الزہرا خود روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا کیا کہ جو شخص 3 دن اگر آپ پر سلام درود بھیجے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، ذا فی حیاتہ و حیاتک او بعد موتہ و موتک، یعنی اس میں فرق نہیں کہ ابھی آپ زندہ ہے اس وقت یا ابھی آپ کے مرنے کے بعد، خواہ آپ کے مرنے کے بعد ہو یا آپ کی زندگی میں ہو، جب بھی اگر کوئی شخص 3 دن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر سلام درود بھیجے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہشت واجب ہے۔ یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔